السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اکبر کسے کہتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے ہاں عمومی طور پر جمعۃ المبارک کے دن اگر حج آ جائے یا جمعہ کو یوم عرفہ ہو تو اسے حج اکبر کہتے ہیں، اور اس میں شریعت کے معاملے میں اس طرح نہیں ہے۔ اہل عرب کے ہاں جو عمرہ ہے اسے حج اصغر کہتے ہیں، چھوٹا حج کہتے ہیں، اور جو سال بعد فرضی حج ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس معاملے میں حقیقت حال کیا ہے؟ کیا ہم جمعۃ المبارک کو جو حج آتا ہے اسے حج اکبر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ہمیشہ کی طرح اس پلیٹ فارم سے آپ کو مناسب، درست اور ایک مستقیم سیدھی بات آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ، جو میانہ روی پر اور معتدل مزاجی پر مشتمل ہوگی۔ اب دیکھیے کہ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو کہنا درستی نہیں ہے حج اکبر، اس میں کوئی وکری فضیلت نہیں ہے، یہ عام حج کی طرح حج ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آئے تو لائک کر دیں، اگر یہ پیغام آپ کے لیے نفع مند ہو تو کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں حج اکبر کے بابت میں لکھتے ہیں کہ ایک تو شریعت نے حج اکبر کہا ہے نا، وہ اپنے حساب میں بالکل درست ہے اور وہی حج اکبر ہے، لیکن عوام کے ہاں جو اصطلاح مشہور ہے کہ جمعۃ المبارک کو حج آ جائے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں، تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں اگر عوام اسے حج اکبر کہے تو یہ بات درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر یہ چند باتیں اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمعۃ المبارک کا حج فضیلت کا حامل ہے یا نہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا حج فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن موافق تھا، اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا اور پہلی دفعہ اتنا بڑا اجتماع تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اگلے سال تمہاری اور ہماری ملاقات نہیں ہوگی، یعنی یہ الوداعی حج بھی تھا، زندگی میں ایک حج اور پھر اس میں جمعہ کا دن موافق آنا۔ ہم چونکہ نسبت والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں نسبت ہر معاملے میں عزیز ہوتی ہے اور ہم ہر کام میں نسبت ڈھونڈتے ہیں۔ اگر وہ نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے تو ہمیں وہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ زندگی میں ایک حج اور وہ جمعۃ المبارک کا حج، اگر کئی سالوں کے بعد قدرتی نظام کے مطابق اگر جمعہ موافق آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ فضیلت اور اہمیت کا حامل دن ہے، جمعہ کے دن موافق آ جانا حج کا۔ اگلی بات ذرا اس اعتبار سے سوچئے، کئی صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ نے اس کو بڑی فضیلت دے رکھی ہے، اس کا عمل باقی اعمال کے مطابق باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تلاوت کا حکم ہے، درود کا حکم ہے، پھر اس میں اجتماع، یہ سارے معاملات، اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احادیث کے اکٹھا کر کے انہوں نے کچھ خصائص لکھے ہیں، 10 کوئی خصائص بھی حضرت آدم علیہ السلام نازل ہوئے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے نقل کی ہیں یہ صرف کس کی خصوصیت ہے؟ جمعۃ المبارک کی خصوصیت ہے۔ اگر جمعۃ المبارک مسلمانوں کی عید بھی ہے، جمعۃ المبارک مسلمانوں کی عید ایک، اور پھر یوم نحر دو عیدیں اگر اکٹھی آ جائیں تو یہ بھی بات سعادت کی ہے، یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر اس سے اگلی بات، ذرا یہ تو عقلی باتیں تھیں، ذرا نقلی بات کہہ لیں۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع الاصول میں لکھا ہے اگر حج میں جمعۃ المبارک موافق آ جائے اللہ تعالیٰ 70 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایسے حج جو جمعہ کے علاوہ دنوں میں ہوں۔ سال بعد حج آتا ہے، اگر قدرتی طور پر آپ کو جمعۃ المبارک نصیب ہو رہا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو 70 حجوں کا ثواب مل رہا ہے، تو یہ سعادت بزور بازو نیست، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے۔ قدرت میں اگر حالات موافق ہوں تو جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔